14 مسٹیکس، 14 غلطیاں ایسی ہیں اگر آپ وہ کریں گے دہرائیں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے اس کی لائف کم ہوتی جائے گی اور آپ کا بیفور ٹائم انجن خراب ہو جائے گا، آپ کو اپنی نئی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وہ 14 چیزیں کون سی ہیں میں آپ کو 1 بائی 1 بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آتا ہے جو میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اوور اسپیڈنگ جب کرتے ہیں آپ کے انجن کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ 100 سے اوپر چلتے ہیں یا 120 سے اوپر چلتے ہیں یا جو بھی اسپیڈ لمٹس ہمارے روڈز پہ ہیں ان سے اوپر چلتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا ویئر اینڈ ٹیئر بڑھے گا، فیول ایوریج بھی کم آئے گی، خرچہ بھی ہوگا اور انجن بھی جو ہے اس کے اوپر بھی زور پڑتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ فیول ڈلواتے ہیں اپنی گاڑی میں وہ چیپ کوالٹی کا ہے، یعنی اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ ایک دو دفعہ آپ نے ڈلوایا ایک جگہ سے ایک پمپ سے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایک ڈرائیور کو کہ یار اس میں مسئلہ ہے، کوئی گاڑی مسئلہ کر رہی ہے یا جو ہے وہ مسنگ کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو جب آپ پیٹرول پمپ کو چینج کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو چیپ جو فیول ہوتا ہے نا اس سے آپ اوائڈ کریں، دیکھ لیں کہ بھئی کون کون چیپ فیول دے رہا ہے اور کون اچھا فیول دے رہا ہے، جو اچھا فیول دے رہا ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں۔ نمبر 3، یوزنگ ان اپروپریٹ پارٹس، یعنی جو پارٹس ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کے وہ آپ نے صحیح لگوانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جس طرح میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ جب آپ لوکل مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پارٹس 2 نمبر بھی لگ جاتے ہیں نا کبھی کبھی، یا کوئی بھی آپ کا کام ہوتا ہے یا آئل چینج ہوتا ہے یا بریک آئل ہوتا ہے یا گیئر آئل ہوتا ہے یا اسٹیئرنگ آئل، جو بھی آئل ہوتا ہے نا، یعنی آپ نے وہ 2 نمبر سے اوائڈ کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ کمپنی کے پاس جائیں، ان کے پاس تقریباً 99% جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ان اپروپریٹ پارٹس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی ہیوی فٹ آن بریکس، یعنی بریک کے اوپر آپ نے ہیوی فٹ نہیں رکھنا، بار بار آپ نے بریکنگ نہیں کرنی۔ کوشش کرنی ہے کہ انجن بریکنگ کو استعمال کریں۔ جب آپ نے تھوڑا سا سلو ہونا ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ ریس سے پاؤں اٹھا کے بریک کے اوپر جھاڑ دیں، نہ، آپ نے صرف ریس سے پاؤں ہٹانا ہے، آپ کی گاڑی انجن بریکنگ یوز کرے گی، ٹھیک ہے۔ چاہے تو آپ ڈاؤن گیئرز میں چلے جائیں، ڈاؤن شفٹ کریں، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی وہ کیسے کرنا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں سمجھ جائیں گے۔ یعنی ہیوی فٹ آپ نے بریکس کے اوپر نہیں رکھنا۔ اس کے بعد آتا ہے جی امپراپر الائنمنٹ آف ٹائرز، اگر آپ کے ٹائر کی الائنمنٹ امپراپر ہوگی تو پھر انجن کو تو نقصان اتنا خاص نہیں ہوگا لیکن آپ کے ٹائر جو ہیں وہ ایک طرف سے گھس جائیں گے، اور ٹائر کا بھی بڑا خرچہ ہوتا ہے بھائی جان، 60-70 ہزار کے پیسز ملتے ہیں 4، جو میرے پاس کلٹس ہے اس کے 60 ہزار کے ٹائر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور گاڑی ہے، کوئی بڑی گاڑی ہے، کوئی ایس یو وی ہے تو پھر تو آپ کا 2-3 لاکھ 4 لاکھ تو پکے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے جو ٹائرز ہیں ان کو الائن رکھیں۔ اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو سروس ریپیئرز ہوتی ہے نا اس کو مس نہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی چیک انجن لائٹ نظر آ رہی ہے ڈیش بورڈ میں، تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ یار بعد میں کروا لیں گے، ابھی تک تو یہ ریڈ نہیں ہوئی، یہ جو چیک انجن لائٹ ہے یہ اورنج کلر میں چل رہی ہے یا یلو کلر میں چل رہی ہے تو اس کی خیر ہے میں بعد میں کروا لوں گا جب یہ ریڈ ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ مس نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ نے جو بھی گاڑی میں آپ کو مسئلہ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ جا کے آپ پہلی فرصت میں اس کا کام کروائیں۔ اس کے بعد جی ریسٹنگ یور ہینڈ آن گیئر کے اوپر آپ نے یہ ہاتھ رکھ کے گاڑی نہیں چلانی۔ کیوں نہیں چلانی اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اس میں سارا میں نے بتایا تھا کہ بھئی اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو اس پوائنٹ کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد جناب بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے جو فلوئڈس ہیں ان کی لیول چیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کی لیول چیک کرنا مس کر دیتے ہیں۔ یعنی صبح آپ نے گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ فلوئڈس کی لیول جو ہوتی ہے، یعنی انجن آئل ہو گیا، بریک آئل ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے چیک کر لینی ہے۔ اگر ان کی لیول کم ہوگی یا پانی کی لیول کم ہوگی، جو ریڈیٹر کا پانی ہوتا ہے، تو پھر آپ کی گاڑی ہیٹ اپ بھی ہو سکتی ہے۔ انجن آئل کی لیول کم ہوگی تو آپ کے انجن میں خرابی ہو سکتی ہے، انجن کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بریک آئل کا اگر فلوئڈ کم ہوگا تو آپ کے بریک میں مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو آپ نے جو فلوئڈس کی لیولز ہوتی ہے نا وہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جناب موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ اپنے انجن کا جو آئل ہے اس کو ٹائملی چینج کرنا ہے۔ یعنی 5000 کلومیٹر ہے نا، 5000 کے بعد آپ نے چینج کرنا ہے، مثال کے طور پہ عموماً یہی فارمولا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ 200-300 کلومیٹر پہلے چینج کروا لیں، یہ نہ ویٹ کریں کہ بھئی 5000 پورا ہو۔ جب آپ 5000 پورے ہونے کا ویٹ کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ 200-300 کلومیٹر اور بڑھ جائیں گے۔ اس کی بھی خیر ہے، اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں 200-300 کلومیٹر پہلے کا اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کا جو انجن آئل ہے نا جو خراب ہوا پڑا ہے وہ انجن کو خراب نہ کرے مزید۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گرم کیسے کرتے ہیں؟ ریس کے اوپر پاؤں دباتے ہیں۔ ریس کے اوپر آپ نے پاؤں نہیں دبانا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہلکا سا آپ پش کر سکتے ہیں اس کو، ہلکا سا، یہ نہیں کرنا زر 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 زر، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔
اس سے آپ کا انجن کو نقصان ہو سکتا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ کولڈ انجن کو آپ نے ایکسیلریٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ڈرائیونگ کے متعلق ہے. جو کھڈے وڈے ہوتے ہیں نا, یا خراب روڈ ہوتا ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے روڈ پہ بھی اسپیڈ میں گاڑی کو چلاتے ہیں, جو کہ انتہائی خطرناک ہے. آپ کے الائنمنٹ کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے, آپ کے جو شاکس ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ کے ٹائرز جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں وقت سے پہلے, یا پھٹ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے, نہیں تو اس کا بھی بڑا موٹا خرچہ ہے. اس کے بعد والا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ نے گاڑی لے لی, مہینہ کھڑی ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے, یہ اس طرح آپ نے نہیں کرنا. میکسیمم آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی 2-3 دن کے بعد میں نے گاڑی نکالنی ہے. 10 منٹ 15 منٹ 1 کلومیٹر چکر لگا کے واپس آ جائیں, گاڑی کے انجن کو گرم کریں, تھوڑا سا رواں کریں, اس کے بعد آپ گاڑی کھڑی کر دیں, یا کوئی اور بندہ رکھ لیں, یا کسی دوست کو بول دیں کہ بھائی 1 کلومیٹر چلا کے آ جاؤ. تو آپ نے یہ اس طرح نہیں کرنا کہ بھئی گاڑی بس کھڑی ہے تو 1 مہینے کے بعد میں نے کہیں جانا ہے تو پھر نکالنی ہے, نہیں تو کھڑی ہے پڑی ہے, اس طرح پڑی نہ رہے. اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, 14 نمبر پوائنٹ ہے, کہ جو واشنگ ہوتی ہے نا آپ کی گاڑی کی واشنگ, اس میں زیادہ گیپ نہیں آنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ 1 ہفتے میں آپ نے گاڑی کو فل سروس لازمی کروانا ہے, کیونکہ وہ جو مڈ گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں مڈ جمع ہو جاتی ہے, اس کو آپ نے کلیئر کروانا ہے. آپ کی جو گاڑی کی باڈی ہے اس میں رسپ جمع ہو جاتی ہے, اس کو آپ نے کلیئر کروانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے, جیک پہ کھڑا کر کے فل سروس آپ نے کروانی ہے 1 ہفتے میں 1 بار. اگر نہیں کرواتے تو 2 ہفتے کے بعد, یعنی مہینے میں آپ نے 2 بار تو لازمی کروانی ہے, ٹھیک ہے. اگر پھر بھی نہیں کرواتے, آپ اتنے ہی سستے, تو 1 مہینے میں 1 بار آپ نے لازمی کروانی ہے. تو اس سے آپ کی گاڑی, اگر آپ کی فریکوینٹ ڈرائیونگ ہے, یہ نہیں کہ بھئی آپ گاڑی جو ہے وہ ہفتے میں 2 بار نکال دیں تو پھر آپ پھر بھی جا کے سروس کروائیں, اس طرح میں نہیں کہوں گا. اگر آپ کی فریکوینٹ ڈرائیونگ ہے, ڈیلی آپ جاتے ہیں آفس دفتر وغیرہ, تو کوشش کریں گے 1 ہفتے میں 1 دفعہ کرائیں. اگر آپ ڈیلی نہیں جاتے, 3-4 دن کے بعد نکال دیں, تو پھر ہفتے میں 2 ہفتے کے بعد کروائیں. یا اگر آپ کی اس سے بھی کوئی انفریکوینٹ جو ہے وہ آپ کی روٹین ہے, تو پھر مہینے میں 1 دفعہ لازمی اس کو سروس کروائیں. تو یہ تھے بھائی جان پوائنٹس, کچھ نہیں, بہت زیادہ پوائنٹس تھے. میں نے تو آپ کو سارا تقریباً بریفلی بتا دیا. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے, یہ چھوٹے سے پوائنٹس جو 14 پوائنٹس تھے یہ میں نے نکالے تھے, وہ میں نے سوچا کہ آپ تک شیئر کر دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.